وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں محسن انسانیت
محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ خطبہ سے شروع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں کہ جن پر درود ہم اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ ہر نماز میں تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنا فرض ہے۔ جو درود ابراہیمی نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اہل الحدیث کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والو درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز میں آپ پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، تو درود کیسے پڑھیں ہم؟ سلام کا تو ہمیں علم ہے، تشہد میں آپ نے ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے آپ پر۔ فکیف نصلی علیک، ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنی زبان اقدس سے وحی الہی سے درود ابراہیمی سکھایا کہ میری امت کے لوگوں، نماز میں مجھ پر درود اس طرح پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طرح رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی رحمت نازل فرمائی، اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت اور برکت کا ذکر کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ جن پر درود کا ذکر کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی انبیاء میں سے بھی ایک مثالی نبی ہے، سارے انبیاء مثالی، لیکن ان میں سے بھی شان اور مقام میں بہت اعلیٰ اور فائق ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ چونکہ قربانی کا سیزن ہے، ہم نے کچھ دن بعد انشاءاللہ قربانی کرنی ہے، یہ بابرکت ایام شروع ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کہ پورے سال میں جتنے بھی مہینے ہیں اور جتنے بھی دن ہیں، ان سب مہینوں میں سے اور سب دنوں میں سے ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ شان اور مقام والے ہیں۔ کوئی بھی دن ان کی شان اور ان کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس سے بھی پہلے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، یعنی پہلے 10 دن ہیں، رات پہلے آتی ہے، دن اس کے تابع ہوتا ہے۔ رات شروع ہو جاتی ہے تو گویا دن شروع ہو گیا، پہلی تاریخ شروع ہوگی جیسے ہی چاند نظر آیا۔ تو 10 راتوں کی اللہ یعنی 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے قرآن کریم میں۔ یہ اتنے بابرکت ایام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل
الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، خواہ کتنا بھی رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کیے گئے بڑے سے بڑے عمل، چاہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو، اس سے بھی افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل عام دنوں کے بڑے سے بڑے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے اور اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول آپ نے بڑی بات فرمائی ہے، ایک اشکال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ کیا کوئی بھی عمل ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی چوٹی ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ بھی عام دنوں میں کرے اور ان دنوں میں 2 رکعتیں پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے، صدقہ و خیرات کر دے، قربانی جیسا عظیم عمل وہ سر انجام دے لے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، ان 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل عام دنوں کے بڑے سے بڑے عمل حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، سوائے اس مجاہد کے۔ ایک استثناء اللہ رب العزت نے کی ہے، ایسا مجاہد جو اپنے گھر سے اپنی جان بھی لے کر نکلتا ہے، اپنا مال بھی لے کر نکلتا ہے، سواری بھی لے کر نکلتا ہے، وہ جاتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، نہ مال واپس آتا ہے نہ اس کی جان واپس آتی ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو تو یہ شرف دیا ہے کہ اس کا عمل ان دنوں سے کے عمل سے زیادہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہر عمل ان 10 دنوں کے حقیر سے حقیر عمل سے بھی اللہ رب العزت کو کم محبوب ہے، ان 10 دنوں کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ 10 دن، انہی 10 دنوں میں ہم نے قربانی کرنی ہے، یہ عظیم عمل بھی ان 10 دنوں میں ہم نے سر انجام دینا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے بارے میں 1-2 باتیں جو ضروری ہیں وہ کرنے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کل بروز ہفتہ، آج 28 ذی القعدہ ہے، کل کو 29 ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ مغرب کے وقت ہمیں چاند نظر آ جائے۔ تو چاند نظر آنے سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں جو آپ نے حتمی اور لازمی طور پر فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس نے قربانی کرنی ہے، اور وہ چاند ذی الحجہ کا دیکھ لیتا ہے یا اس کو اطلاع مل جاتی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ اپنی حجامت نہیں بنا سکتا، وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، وہ اپنے ناخن نہیں تراش سکتا، وہ اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کر سکتا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے آپ تمام احباب جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی حجامت بنوا لیں، اور جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کی راہ میں مال قربان کرتا، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پریشان نہ ہو، وہ دل گرفتہ نہ ہو، اس بات کو لے کر وہ اپنے آپ کو گھائل نہ کرے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ بھی عید نماز پڑھ کے قربانی کرنے والوں کی طرح اپنے بال ناخن وغیرہ روکے رکھتا ہے، قربانی کرنے والوں کی طرح وہ بھی اپنی حجامت بنا لیتا ہے، جس طرح وہ قربانی کر کے بناتے ہیں، یہ عید نماز پڑھتے ہی اپنی حجامت بنا لیتا ہے، تو فتل کا تمام اضحیتی کا عند اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بھی پوری قربانی کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ان 10 دنوں کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پر یاد رکھنی ہے۔ یہ عظیم الشان دن شروع ہو چکے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا، یہ وقت کی ابتدا ہوئی، دن رات چلے، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت سے وقت کو اور زمانے کو سالوں میں تقسیم کیا، سالوں کو مہینوں میں تقسیم کیا۔ 1 سال کے اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، وہ 12 اسلامی مہینے جو ہمیں افسوس کے ساتھ یاد نہیں ہیں۔ انگریزی مہینے ہمیں یاد ہیں، ہمارے بزرگوں کو دیسی مہینے بھی یاد ہوتے تھے، تو انگریزی مہینے ہمارے ہر بچے کو یاد ہوتے ہیں، ہمیں بھی یاد ہیں، لیکن اسلامی مہینے نہ ہمیں یاد ہیں، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یاد ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، وہ 12 اسلامی مہینے ہیں اور وہ شروع سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، 4 مہینے ان کا ادب زیادہ ہے، ان کا احترام عام مہینوں سے زیادہ ہے۔
ان کی شان عام مہینوں سے زیادہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک یہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک درمیان میں جا کر رجب آتا ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ تو ان چاروں میں سے بھی یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ ان 4 مہینوں کے سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن ایک پروپیگنڈا کے تحت ہمیں صرف محرم کے 10 دن یاد ہیں، حالانکہ محرم کے 10 دنوں کی کوئی خاص فضیلت نہیں۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی یہ خاص فضیلت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، عام دنوں کے عمل سے، حج و عمرہ سے بھی زیادہ افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی عام صورتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیکن ہمیں بس ان 10 دنوں کا پتہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے قوالیاں چلانی، ان 10 دنوں میں ہم نے یہ شربت کی سبیلیں لگانی ہیں، دودھ کی سبیلیں لگانی، ان 10 دنوں میں ہم نے خرافات کرنی ہیں۔ لیکن یہ جو 10 دن تھے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ان کی قسم اٹھائی، حالانکہ محرم کے 10 دنوں کا قرآن میں قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ اتنا ذکر ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں باقی 3 بھی ہیں، محرم بھی ہے، لیکن ان 10 دنوں کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی اور ان کی اہمیت کو واضح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی یہ فضیلت اور اہمیت ہمیں بتائی، اور انہی 10 دنوں میں قربانی جیسا عظیم عمل مسلمان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس مہینے اور ان 10 دنوں کی خصوصاً قدر کریں۔ ان 10 دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، پہلے 9 دن، 10ویں دن تو عید ہے، عید والے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، پہلے 9 دن، 9 کے 9 دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جتنے دن آپ چاہیں، اور ان میں سے 9ویں دن کی فضیلت خاص طور پر ہے یوم عرفہ، جسے کہا جاتا ہے 9 ذوالحجہ۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، 1 سال گزشتہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال آنے والا اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ یہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا 1 روزہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً باتیں آ گئیں اس مہینے کے بارے میں۔ تو یہ جو قربانی جیسا عظیم عمل ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہوں نے قربانی کی، اور اس کے بعد ساری امتوں میں اللہ رب العزت نے قربانی کا یہ طریقہ جاری کر دیا۔ قربانی کسی نہ کسی صورت میں پہلی امتوں میں بھی ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ جاری کیا تھا۔ لیکن یہ جانور کی قربانی، ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہی سے یہ طریقہ چلا۔ اور یہ نوبت کیوں آئی، جانور قربان کیوں ہوا، یہ قربانی کی اصل روح ہے، یہ قربانی کا اصل فلسفہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک تابناک پہلو ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے یہ قابل فکر ایک لمحہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایک غریب کو کیوں نہیں 40,000 روپے، 30,000، 20,000 روپے، 15,000، قربانی کا 17,000 اگر بڑے جانور میں حصہ ہے تو کسی غریب کی بیٹی کو دے دو۔ قربانی کیوں کرتے ہو؟ قربانی سے روکنے کے لیے ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض جو ملحد ہیں، جو زندیقیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان میں نام نہاد اسکالرز بھی ہیں، وہ بھی ان کفار کے پیچھے چل کے ان کی سازش کے حصہ بن رہے ہیں کہ قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، قربانی کی بجائے آپ لوگوں کو مال تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں ہر سال قربانی کی، 100 اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیے ہیں، 100 اونٹ۔ حالانکہ حالت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود چولہا بجھا رہتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی مسلسل ایسا بھی ہوتا تھا، پورا مہینہ بھی کھانے کے لیے کوئی چیز پکتی نہیں تھی، پانی پر، کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا، پورا مہینہ بھی گزر جاتا تھا، اور مسلسل کئی دن اگر آپ کہیں کہ کھانا پکا ہو، یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی۔ یہ حالت تھی، اور مسلمانوں کی تنگ دستی کی حالت بھی آپ وہ ساری احادیث میں سنتے رہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں میری شادی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق مہر کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، لے کے آؤ۔ ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس یہ چادر ہے، ایک ہی چادر ہے میرے پاس جس سے میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، اگر آپ کہتے ہیں ضروری ہے حق مہر تو میں یہ آدھی چادر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، حق مہر کے طور پر اس سے نکاح کر لیتا ہوں، آپ میرا نکاح پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدھی چادر کا کیا کرو گے، نہ تمہارے کام کی رہے گی کاٹنے کے بعد، نہ تمہارے تن کو ڈھانپے گی، نہ اس کے کام آئے گی، جاؤ کوئی اور چیز تلاش کرو۔ کچھ نہیں ملتا تو لوہے کا ایک چھلا ہی لے آؤ، لوہے کا ایک چھلا 1 روپے میں مل جائے گا آج کے دور میں، کیا ہے اس کی حیثیت اور بکت ہے، لیکن اس صحابی کو باوجود تلاش کے ایک لوہے کا چھلا بھی نہیں۔ اتنی غربت، اتنی پسماندگی، اتنے حالات خراب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بتاؤ کہ قرآن کی کچھ صورتیں آتی ہیں تمہیں، قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے سورۃ البقرہ والذی تلیہا، سورہ بقرہ بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ والی سورت بھی آتی ہے، تو یہ مجھے یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد زوجتکھا بما معک من القرآن، تمہارے پاس جو قرآن کی صورتیں ہیں نا، جو 2 صورتیں تم نے بتائی ہیں، ان کے عوض میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، یہ صورتیں تم نے نکاح کے بعد اسے پڑھا دینی ہیں، تمہارا حق مہر ادا ہو۔ اتنی تنگ دستی اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ رحم دل، انسانیت کے لیے سب سے زیادہ شفیق اور رحیم انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو 100 اونٹ ہیں، کتنے لوگوں کو بیچ کر ان اونٹوں کو کتنے لوگوں کے کپڑے آ جائیں، کتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ بھی الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں عرض کروں گا کہ قربانی جو ہے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کے رزق کا، بہت سے لوگوں کے لباس کا، بہت سے لوگوں کی خوشیوں کا سبب بنتا ہے، جو کہ آپ مال سے ان کو نہیں دے سکتے۔ اگر مال سے دیں گے تو وہ چند لوگوں تک محدود رہ جائے گا۔ اس طرح ایک ہمارے ملک کا بلکہ دنیا کا بڑا طبقہ اس سے مستفید ہوتا ہے، اس قربانی کے عمل سے۔ اللہ نے اس میں بڑی حکمت رکھی۔ تو بہرحال قربانی کا جو عمل ہم کرتے ہیں، کیا صرف جانور کو ذبح کرنا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اور بوٹیاں کھا لینا یا کھلا دینا کہ یہی مقصد ہوتا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اسی مقصد کے لیے کی تھی کہ ہم ان کے طریقے کے مطابق بس اسی طرح گوشت کے لیے قربانی کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ قربانی جو تم کرتے ہو اللہ کو نہ تو تم خون دیتے ہو نہ گوشت دیتے ہو، خون زمین میں چلا جاتا ہے، نالی میں چلا جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو، اللہ رب العزت کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت تقویٰ دیکھتا ہے، تمہارے دل کا جذبہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے تم نے قربانی کی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کی مقدار، قربانی کی قیمت میٹر نہیں کرتی ہے، وہ تو ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہے نا، کسی نے لاکھوں میں کرنی، کسی نے ہزاروں میں کرنی، کسی نے نہیں بھی کرنی۔ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے، جو جذبہ ہے، جس جذبے سے تم قربانی کر رہے ہو۔ اور میں نے عرض کیا جس کے پاس ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دل میں جذبہ ہے نا کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی قربانی کرتا، فرمایا قربانی کرنے والوں کی طرح 10 دن تم بھی گزار لو، عید نماز پڑھنے کے بعد حجامت بنا لو، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ اللہ رب العزت کے ہاں پوری قربانی کا اجر لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جذبے کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ مقدار کو دیکھتا ہے، نہ قربانیوں کی تعداد کو دیکھتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیوں کی؟ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، تاریخ انسانی اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ایک مثال بھی، کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے نبی لوگوں کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم میری بات مان لو، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا، جو حکم ہوگا سر آنکھوں پر فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عمل ہوگا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی،
بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، اولاد کی کوئی امید نہیں ہے بظاہر، کہ جو عمر تھی وہ تو گزر گئی، جس عمر میں چلے گئے ہیں اس عمر میں عموماً اولاد نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ بظاہر تو نا امیدی ہے لیکن تیری رحمت سے نا امیدی نہیں، مجھے نیک اولاد نصیب فرما دے، ربی ہب لی من الصالحین۔ یہ مجرب دعا ہے، جو بے اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، کتنے چند کلمہ، ربی ہب لی من الصالحین، 4 کلمے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ جب بھی دعا کریں نیک اولاد کی دعا کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے، جب بھی دعا کریں اولاد کی نہیں، نیک اولاد کی دعا کریں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد تو دیتا ہی نہ ہمیں، جو پریشانیاں اس کی وجہ سے ہم نے اٹھائی ہیں، اس سے بہتر تھا اولاد نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ سے جب مانگیں نیک اولاد مانگیں، اور اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو جائیں، چاہے آپ کی عمر گزر گئی ہو، چاہے آپ کی صحت اور آپ کی رپورٹس جو ہیں بالکل ختم ہو گئی ہوں، کہتے ہوں کہ نہیں اولاد ہو سکتی، نا امید نہ ہو جائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایک بردبار بڑے دل والا بیٹا دیا انہیں، بڑے دل والا بیٹا دیا۔ فلما بلغ معہ السعی، آخری عمر میں اولاد ملی ہے، اولاد اور پھر آخری عمر میں کتنی عزیز ہے کسی انسان کو، یہ تو کسی باپ سے پوچھیں آپ، جس کو اللہ رب العزت نے اتنی دیر بعد اولاد دی ہو۔ فلما بلغ معہ السعی، ابھی کھیلنے دوڑنے کی عمر ہے، دوڑنے کے قابل ہوئے ہیں، اس عمر کو پہنچے ہیں، کتنی چھوٹی سی عمر ہوگی، 7-8 سال ہوگی، کھیلنے دوڑنے کی عمر ہے، تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، خواب میں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس بارے میں پھر کسی سے مشورہ نہیں کیا، نہ بیوی سے نہ کسی اور سے پوچھا تک نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں بیٹے کے سامنے ذکر کیا جس کے بارے میں حکم ہوا کہ ذبح کر دو، اور بیٹے سے بھی اس لیے نہیں پوچھا کہ اس کی رضامندی چاہتے ہوں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹا نہ بھی مانتا تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن بیٹے کی تربیت ایسی کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں جب اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم سناؤں گا تو میرے بیٹے نے اس کو فوراً تسلیم کرنا ہے، بخوشی تسلیم کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہ پہلو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک اور اچھی اسلامی تربیت کرنی چاہیے، بچپن سے ہی ان کی ذہن سازی ایسے کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، اللہ رب العزت کی ہر تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے کتنا بڑے سے بڑا نقصان نظر آ رہا ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات ذکر ہوئی، چھوٹا سا بچہ ہے، کتنا کچھ شعور ہے ہمارے بچوں کو، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والد کی تربیت کی وجہ سے اور اللہ رب العزت سے جو دعا کی نا، ربی حب لی من الصالحین، نیک اولاد دے، تو اللہ رب العزت نے واقعی نیک بیٹا اور بردبار یعنی بڑے دل والا بیٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر ہچکچایا نہیں ہے، رویا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوا ہے، بلکہ فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت، میں کون ہوں اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے والا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ذبح کریں، یقین کریں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں ذرا برابر بھی نہ تو ہچکچاؤں گا، نہ اس میں کوئی تأمل کروں گا، نہ آپ کو روکوں گا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی تھی نا، یہ بڑا نقطہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کو دعوت دی، مشرک باپ کو، بتوں کے پجاری باپ کو، بت گھڑنے والے باپ کو، اور اس باپ کو دعوت دی جو کہتا تھا لئن لم تنتہی، ابراہیم اگر تم رکے نہیں نا، لأرجمنک، میں پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا، جان کا دشمن ہے، خون کا پیاسا ہے، باپ ہے، لیکن جب دعوت دی ہے توحید کی، کتنے اچھے انداز،
کتنے اچھے انداز میں. توحید کی دعوت بڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کی کڑواہٹ کو انداز اور اسلوب سے میٹھا کیا جا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. ابو بھی کہہ سکتے تھے، ابو جی بھی کہہ سکتے تھے، میرے پیارے ابا جان یہ الفاظ کہے. اور قرآن نے ہی بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا اسماعیل تو اس نے بھی اپنے باپ ابراہیم کے لیے وہی الفاظ استعمال کیا، یا اباتی فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کر دکھا. تو جس طرح کا سلوک آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں اسی طرح کے سلوک کی امید اپنی اولاد سے رکھیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے. کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو یہ بتایا گیا وہ تیار ہو گئے خوشی خوشی، دونوں باپ بیٹا. باپ قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو کر چلے گئے، لٹا لیا. فلما اسلما، دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، بالکل چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دے دی ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، وہ جو خواب میں اللہ نے حکم دیا تھا آپ نے اس حکم پر عمل کر دیا ہے. اللہ رب العزت کو خون نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو خون نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو جذبہ چاہیے. اللہ نے چیک کرنا تھا، آپ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ نے چونکہ ارادہ کر لیا ہے، دل میں جذبہ آ گیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا بیٹا قربان کر دو، میں نے کر دیا. بس یہ جذبہ اللہ رب العزت کو مقصود تھا، اس جذبے کا اظہار آپ نے کر دیا، آپ کی قربانی ہوگی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. کتنی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام 100% اس آزمائش پر پورا اترے، اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب و کامران ہو گئے. فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا کہ ابراہیم بیٹے کی جگہ اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دو. تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو اللہ رب العزت کا حکم تھا اس کو پورا کر دیا. یہ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. قربانی کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب حکم دیں اس کے حکم کے آگے نہ دنیا کی کوئی حیثیت، نہ اولاد کی، نہ مال کی، نہ جان کی، کسی چیز کی حیثیت نہیں. بس اللہ کا حکم آیا تو فوراً کر گزریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. یہ اللہ رب العزت کا مقصود ہے ہم سے کہ ہم جب ایک قربانی جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو اس وقت اپنی انا کو بھی ذبح کر دیں، اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دیں، دنیا داری کو بھی ذبح کر دیں. کہ جو دنیا داری ہمارے دین کے سامنے رکاوٹ بنے گی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے رکاوٹ بنے گی، ہم اس کو بھی ساتھ ہی ذبح کر رہے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے ہر حکم کے مطیع و فرما بردار ہوں گے. ایک بے زبان جانور کو تو آپ نے ذبح کر دیا، قربانی کا بکرا قربان کر دیا اس کو، لیکن اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکے، اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہو سکے. آپ کی قربانی کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا. اللہ کے ہاں اس قربانی کا کوئی اجر نہیں ملے گا آپ کو جب تک آپ اپنے دل کی دنیا کو بدل نہ لیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ گوشت اور خون مجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اپنے دل کی دنیا کو بدل لو، پھر چاہے تمہارے پاس قربانی نہیں بھی ہے پوری قربانی کا اجر مل جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کی اصل روح کو سمجھنے کی اور اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس قربانی کی عبادت کے پیچھے اللہ رب العزت کے ہاں کار فرما ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.